अस्सलाम वालेकुम भाई मित्रों ते बेलियो। आई होप कि तुसी चंगे होगे। आज के व्लॉग में कहती हूँ आपको खुशामदीद। और चलिए जनाब, गरम गरम शॉल गरम गरम चाय के साथ आपको बताती हूँ आज की गर्मा गर्म और ताज़ा तरीन खबरें। तो सबसे पहले मैंने आज आपको बताना है कि जरताज गुल इलेक्शन कैंपेन के लिए जब गई तो उनको अपने ही लोगों ने जूते मारे और किस तरह से वहां पर पीटीआई के खिलाफ नारे लगे। और जरताज गुल जो हैं वो इस सारी सिचुएशन को संभाल नहीं सकी। इसके ऊपर हम बात भी करेंगे और वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही मैंने आपको बताना है कि जेल के अंदर खान साहब की झड़प हो गई जेल सुपरिटेंडेंट के साथ, क्या आर्ग्यूज हुए और क्या बदतमीजी की। क्योंकि कह रही हैं जो अलीमा आंटी हैं इमरान खान की बहन के जी खान साहब के साथ बदतमीजी हुई। तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताना है कि 100 यूट्यूबर्स और सहाफियों को फांसी लग गई। ये क्या मामला है, ये क्या मामलात हैं, इसके अंदर क्या घपले हैं, क्या घोटाले हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही आज मैंने आपको बताना है पीटीआई की खवातीन ने अपने अपने, माजरत चाहती हूँ कि मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, कपड़े उतार के चलें। आप कह लें, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि उन्होंने कपड़े उतार कर जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स करना शुरू कर दिए हैं पीटीआई की। आज फिर से एक वीडियो आया है जिसके बाद सबका सर जो है वो शर्म से झुक गया है। वो आपको वीडियो भी दिखाना है। इसके अलावा आपको बताना है कि 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है पाक फौज की तरफ से। कौन वो लोग थे और क्या करने आए थे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ताहिरुल कादरी ने अलायंस कर लिया है जनाब जी जरदारी साहब के साथ, और माजी में कितनी गालियां देते थे उसका सबूत भी आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा आपको बताना है कि उस्मान डार की वालदा ने अपने कपड़े उतारे, अपने कपड़े उतार के उन्होंने वीडियोस बनाए आपके सामने। उन्होंने अपने गला फाड़ा और उन्होंने कहा कि जी उनको नंगा किया गया है। अब उन्होंने ख्वाजा आसिफ को भी नंगा कर दिया है। क्यों किया है, ख्वाजा आसिफ के कपड़े क्यों फाड़ने हैं और उनके साथ ये सब कुछ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और अगर कुछ खबरें रह भी गई तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब अली, सबसे पहली खबर जो है वो हम जरताज गुल से शुरू करते हैं। जरताज गुल के बारे में आपको बता दूं कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जरताज गुल हमेशा कहा करती थी और मुराद सईद कहा करते थे कि जब कान आएगी 200 अरब डॉलर लाएगी, बाहर से करप्शन का पैसा भी लाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद कान जेल चली गई, इनको पीछे छोड़ गई, अवाम के ऊपर अजाब आ गई। और आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप साइडों पर देख रहे होंगे, जरताज गुल जब अपने हलके में गईं और लोगों से वोट मांगे तो इस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि वहां पर लोगों ने इमरान खान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। और जरताज गुल को पता था कि कैमराज ऑन है, तो फौरी तौर पे जो है उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ढीठों वाली हंसी हंसना शुरू कर दी। उस ढीठगी की हंसी के दौरान ही जब वहां के हलके के लोगों ने जरताज गुल से ये कहा कि आओ बाजी तुम्हारे को जरा हल्के की सैर कराते हैं, तो बाजी हल्के हल्के कदमों के साथ वहां पहुंची। और जब पहुंची तो देखा कि नीचे जो है वो लोगों की गलियों के अंदर जो है वो गंदा पानी, गटर जोहड़ की तरह जो है ना वो बना हुआ था। लेकिन जरताज गुल फिर भी मुस्कुराती रही। और फिर उसके बाद इलेक्शन कैंपेन के लिए जब अंदर जाकर कमरों में बैठी तो कमरा खूबसूरत था और वहां पर एक भाईजान जो है वो गाने गा रहे थे तहरीके इंसाफ के हक में। जरा ये देखिए। ये देखें, ये देखिए, ये मैडम वो मेरा घर, आप आई थी घर में, घर आई थी आप। ये अब देखो पूरी गली भरी पड़ी है। ये देखें, ये आगे भी आगे आपको दिखाते हैं, आगे गलियां भी ऐसी सारी भरी हैं। चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। असल में अभी यहाँ है, हमारे लिए इमरान खान सरताज गुली है। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, एक दूजे का था मोहा, चलो चलो जरताज के साथ। एक दूजे का था मोहा, चलो चलो जरताज के साथ। एक बार सबने नारा लगाना है, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी यूथ ने जो हैं, जो कि नंगा होना अपना फ़ख्र समझती हैं। और उनकी माइयाँ यानी कि उनकी माएँ जो हैं, हालांकि माएँ तो सबकी साझी होती हैं, लेकिन अगर उनकी माएँ 70 साल की भी हो जाएं तो उनके अंदर एक जिसे कहते हैं ना जुनूनियत, या कभी कभी उनको कीड़ा काटता है कि हम क्यों नंगे नहीं हुए, हम खुद क्यों नहीं हुए, हमने दूसरों को क्यों नहीं किया। ये उनकी हॉबी है। मैं भी आपको सबूत के साथ दिखाती हूँ। माजरत चाहती हूँ कि मुझे इस तरह के वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मैं कभी इस तरह की चीज़ें देखूंगी और सुनूंगी। इस वक्त ये आपको 2 यूथनें नजर आ रही हैं बेचारी, और पंजाबी में जो है ना जो पजामा होता है उसको सुथन कहते हैं। तो ये बेचारी 2 यूथनें अपनी सुथने भूल गई हैं और ये बेचारी जो है यहाँ पे स्टेज के ऊपर डांस कर रही हैं और गले में इन्होंने पट्टे बांधे हुए हैं, यानी कि आई मीन पीटीआई के, और डांस कर रही हैं गाने के ऊपर। गाना तो मैं आपको नहीं सुना सकती, कॉपीराइट के बड़े इश्यूज होते हैं। तो ये कैंपेन चला रही हैं किसकी,
عمران خان کی پی ٹی آئی کی. کل بھی آپ کو میں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باہر کے ملکوں کے کلبز ہیں جہاں پر باجیاں ناچنے آتی ہیں, انگریز باجیاں, ان باجیوں کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ بینرز پکڑائے گئے تھے اور اوپر لکھا ہوا تھا ریلیز عمران خان. اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب تھا, لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ابرار الحق نے بیان دیا جس میں ابرار الحق نے کہا کہ ان کی بیوی کو ننگا کر کے مارا گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جمشید دستی نے بیان دیا, انہوں نے بھی سیم یہ کہا کہ ان کی بیوی کو بھی ننگا کر کے مارا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ عثمان ڈار جو ہیں ان کی والدہ جو ماشاءاللہ سے 70-75 سال کی ہیں, انہوں نے بھی اپنا گریبان پھاڑ لیا اور کہا ان کو بھی ننگا کر کے مارا گیا. اس کے بعد جو ہے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں خواجہ آصف کو ننگا کروں گی, یعنی حلقے میں بیٹھ کر جو الیکشن کیمپین کر رہی ہیں اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ سڑکیں بناؤں گی, گلیاں بناؤں گی, وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جو پہلا ٹاسک ہوگا وہ ہوگا خواجہ آصف کو ننگا کرنا. اب خواجہ آصف بھی میرے خیال سے 70 کے ہوں گے اور آنٹی بھی میرے خیال سے 70 کی ہوں گی. معاملات آپس میں طے کر لیں, ذرا سنیں کہ آنٹی کیا فرما رہی ہیں. میرا وعدہ ہے تواڈے نال ہر چوتھے دن کانفرنس ہوئی ہے, خواجہ آصف نو ننگا کیتا جائے گا کہ کی کر رہے ہیں. انہیں ایک ماں نال متھا لایا ہے. لے جاؤ میرے بیٹیاں نو جنہاں نو بھی کھڑنا جے, میں بہادر ماں شہید بھی ہو جاں تے میرے واسطے ایک پاکستان کتاب لکھے گا. چلیے جناب, اب ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے. عمران خان کے ساتھ جیل میں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کی ہو گئی تلخ کلامی, لیکن ان کی جو باجی ہیں علیمہ آنٹی, انہوں نے فرمایا ہے کہ جی ان کے ساتھ ہوئی ہے جی بدتمیزی. کسی کی اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ خان صاحب جو کہ ریاست مدینہ کے امین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. معاملات کیا ہیں اور تفصیلات کیا ہیں میں اس سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے. اصل میں ہوا یہ کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے علیمہ آنٹی آئیں اور بڑے غصے میں آئیں, انہوں نے آ کر کہا کہ آج کورٹ روم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ میڈیا سے اڈیالہ جیل میں بات کر رہے تھے خان صاحب کہ اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ وہاں پر آ گئے. اچھا, اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے میڈیا سے کہا کہ آپ اتنے سارے سوالات نہیں پوچھ سکتے, ایک بندہ جیل کے اندر ہے, آپ اس کے انٹرویوز نہیں کر سکتے, پھر باہر جا کے آپ اس طرح کی خبریں دیتے ہو کہ خان نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, تو برائے مہربانی آپ لوگ ان چیزوں سے گریز کیجیے. لیکن خان صاحب جو تھے وہ بضد تھے کہ جو صحافی ہیں وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے اور میں ان کو جواب دوں گا, کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن نزدیک ہے اور میری جو کیمپین ہے وہ چلنا بہت ضروری ہے. ایسے میں خان صاحب کے بارے میں جو علیمہ آنٹی ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کہا نہیں جی, جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں انہوں نے عمران خان کے ساتھ دراصل بدتمیزی کی تھی. اور علیمہ خان کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا کہ پوچھنے پر سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا, یعنی کہ علیمہ آنٹی نے یہ الزام لگا دیا کہ اصل میں انہوں نے بدتمیزی اس لیے کی تھی جیل سپرنٹینڈنٹ نے کیونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو لگ رہا تھا کہ عمران خان نے ان کے ساتھ تو تکار کی ہے, ان کو تو کہہ کر مخاطب کیا ہے. علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اچھے انداز میں بات کر رہے تھے, جب ان کے ساتھ جیل میں بدتمیزی کرتے ہیں تو عام انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں 3 ہفتے سے درخواست لگی ہے, چیف جسٹس سے استدعا ہے کہ آپ ہماری پٹیشن جو ہے وہ سن لیں. اچھا جناب, یہیں پر میں اب آپ کو کیونکہ اس بات کو میں لمبا طول نہیں دینا چاہ رہی, بہرحال علیمہ آنٹی نے کہا بدتمیزی کی ہے, یہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہی اپنا بیان دیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا. البتہ آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ محسن نقوی جو اس وقت پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں, جتنے عرصے سے وہ یہاں پر ہیں پنجاب کے اندر, میرا خیال ہے کہ میرا یہ ذہن تھا یا میرا یہ خیال تھا کہ آج تک کی پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بیسٹ وزیر اعلیٰ تھے وہ تھے شہباز شریف. لیکن شہباز شریف سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے ہیں یہ جو صاحب ہیں, یعنی کہ محسن نقوی. اور اگر ہم بات کریں محسن نقوی کی تو یہ تو صرف ایک نگران وزیر اعلیٰ تھا, یہ چاہتے تو کوئی کام بھی نہ کرتے, لیکن اسی طرح سے اسی سپیڈ کے ساتھ لاہور کے کام ہو رہے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو شاید شہباز شریف نے بھی نہ کیے ہوں. تو یہ جو شخص ہے یہ واقعی جو کہتے ہیں تعریف کا مستحق ہے, تو جہاں پہ جس کی تعریف جائز بنتی ہے وہ کرنی چاہیے. اور اب جو ہے وہ ان کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی سی بی کے جو ہیں ان کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ اتنے قابل شخص ہیں کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے میرا خیال ہے اچھا ہی کام کریں گے, شاید اسی لیے ان کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور دوسری خبر جو ہے وہ آپ کو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے دینی ہے. علی امین گنڈا پور آپ لوگ جانتے ہیں عرف شہد والی سرکار, جو کہ بوتلیں لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں تو شہد ہے. آج کل وہ بھی الیکشن کیمپین کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں اور ان کو جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ دوبارہ سے ان کے بال لمبے ہو گئے ہیں, جیل کے اندر ان کے بال کاٹ دیے گئے تھے, تو جب دوبارہ سے لمبے بال ہوئے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اب جناب وہ ڈور ٹو ڈور گئے, اپنی کیمپین کی اور لوگوں سے جا کر کہنے لگے کہ آپ نے ملکہ کو ووٹ دینا ہے. لوگوں نے کہا
کہ کتھوں لبی ایسی ملکہ، کیڑی ملکہ، کون سی ملکہ؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں ان کو جو انتخابی نشان ملا ہے وہ ہے ملکہ. اور جن لوگوں نے بینگن کا نشان یا زبان کا نشان یا وائلن کا نشان یا اس طرح کے بہت سارے ہلیریس قسم کے نشانات دیے ہیں، ان میں سے اگر انہوں نے نشان دیا ہے ملکہ کا تو میرے خیال سے بڑا سوچ سمجھ کے علیمین گنڈا پور کو دیا ہے، کیونکہ ویسے وہ گنڈا پور ہیں مگر دیکھنے میں جو ان کے بال ہیں وہ میرے خیال سے میرے ہی جتنے ہوں گے تو ملکہ ہی دکھائی دیتے ہیں. بہرحال ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف نے اپنا نیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اس وقت آپ کو ایک فوجی صاحب نظر آ رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عاصم کرد کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ ایک لکھا ہے دیوار کے اوپر اور پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ اس صاحب جو ہیں جن کا نام لکھا جا رہا ہے ان کا تعلق نون لیگ سے اور فوج کے لوگ ان کی وال چاکنگ کیوں کر رہے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ تقریباً 2 سال پرانا ویڈیو ہے اور یہ جو شخص وال چاکنگ کر رہا تھا یہ گرفتار بھی ہو چکا ہے. اس کا نام سلیم اللہ ولد حنیف بیگ تھا. اس کا جو تعلق ہے وہ تحصیل مچھ سے تھا اور اس کو جو ہے وہ 2 سال پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ جو یوتھیے ہیں یہ کیمپین چلانے سے اور جھوٹی کیمپین چلانے سے باز بالکل بھی نہیں آتے. جناب عالی اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے بابا جی کی طرف جن کو ہم بڑا روحانیت کا پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے اور وہ صاحب جو ہیں عمران خان کے ساتھ مل کر ایک طرف عمران خان ریاست مدینہ بنا رہے تھے اور یہ صاحب جو ہیں یہ خود کو ایک بہت بڑے عالم کے طور پہ ظاہر کرتے تھے. جی میں بات کر رہی ہوں طاہر القادری صاحب کی. طاہر القادری نے اب زرداری کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کسی کو بھی حق ہے کسی کی بھی حمایت کر سکتا ہے، لیکن منافقت کے اندر یہ لوگ کس قدر آگے جا چکے ہیں اور جو کوئی بھی غلط کرے گا چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، میرا کام ہے جی خبر دینا اور بالکل سچی اور سچی خبر آپ کو دینا. اب میں بڑی مشکلوں سے آپ کے لیے ڈھونڈ کر لائی ہوں ایک ویڈیو کہ کیسے طاہر القادری جو ہیں وہ زرداری کو کہا کرتے تھے کہ زرداری تم لوٹی ہوئی دولت اگر واپس نہیں کرو گے تو میں گدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا. کیا کہا کرتے تھے وہ بھی سن لیجئے اور اب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے. کی حقیقت کو بھی جانتا ہوں، زبان کو بند رکھے، ہم کسی سے تمہارے کھینچ چلا دیتا ہے. پاکستان کی دولت لوٹ کر سرے بحل بناتا ہے بڑے پاکستانی. جب اگر زرداری صاحب نے خورشید شاہ کی زبان بند نہ کروائی تو میں آپ کے سارے رجسٹر کھول کے رکھوں گا. ایک ہی سٹیج ہوگا، آصف علی زرداری صاحب بھی اسی پر خطاب کریں. آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف جس پہ آپ مجھے شاباش دیں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں آپ کو کافی عرصے سے بتا رہی تھی کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جو چاہے صحافی ہوں چاہے یوٹیوبرز ہوں ان کو پھانسیاں چڑھیں گی، ان کو سزائیں ہوں گی، ان کو ان کی حرکات کے مطابق سزائیں ملیں گی، ان کو پھندے ہوں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کوئی بھی ریاست کے خلاف اب بدترین پروپیگنڈا کرے گا اس کو ریاست بخشے گی نہیں، ریاست اس کو پکڑے گی، کیونکہ یہ جنرل باجوہ کی گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ مطلب ریاست نہیں ہے بلکہ یہ ریاست ہے جنرل عاصم منیر کی. اور اس حوالے سے اب فائنلی میری خبر الحمدللہ سچی ثابت ہوئی ہے جو کہ آپ کو میں 2 مہینے سے بتا رہی تھی. اور اب جناب مرتضیٰ سولنگی جو ہیں انہوں نے صاف طور پہ الرٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ اپنی اپنی سرگرمیوں سے آپ لوگ باز آ جائیے، ادروائز آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. کچھ لوگوں کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا. انہوں نے کہا ان کے اکاؤنٹس میں ڈالرز آتے ہیں اس لیے وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو جو ہے وہ غلط خبریں بتاتے ہیں. پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھرپور طاقت کا استعمال کریں گے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو جھوٹ اور پروپیگنڈے سے بچانا ریاست کی اولین ترجیح ہے. یعنی کہ ریاست ایسے لوگوں کو اب نہیں چھوڑنے والی. 100 کے قریب اکاؤنٹس کو ابھی تک بند کر دیا گیا ہے جو باہر کے ملکوں سے آپریٹ ہو رہے تھے. اور اب وہ تمام یوٹیوبرز جو سوچ رہے تھے کہ ہم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اب ان کو آنے والے دنوں میں بڑی سے بڑی سزائیں ہوں گی. آپ ذرا سنیے کہ مرتضیٰ سولنگی کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ملک کے آئین کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ ایک مہم چلائی گئی عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے جو جج ہیں ان کے خلاف، باوجود اس بات کے کہ اس کی ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں عدم برداشت اور جھوٹ کا ایک کلچر جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، FIA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو
मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। और जाते जाते आज की आखिरी खबर, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप 6 ऐसे गंदे लोग देख रहे हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये कौन लोग हैं जनाब? ये 22 जनवरी 2024 को योब, पाकिस्तान का एक इलाका है बलूचिस्तान का, जोब कह लें या योब कह लें, ये बलूचिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहां से ये दरअंदाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर आकर ये दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे और घात लगाकर ये बैठे हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मारखोर हैं, हमारे जो फौजी जवान हैं, उन्होंने इनको मार दिया है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर तखरीब कारी करने के लिए आ रहे थे। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और आप मुझे बताइए कि आज ये जो सारी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें खान साहब की जेल सुपरिटेंडेंट के साथ जो है वो तल्ख कलामी हुई है, सरताज गुल को अवाम ने जो अपना हल्का दिखाकर जूते मारे हैं और किस तरह से इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की है और उसके बावजूद वो हंसती रही हैं, ढीठगी वाली हंसी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो यूट्यूबर्स और सहाफ़ी जो जाली किस्म के, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी ने जो कहा है उसके बारे में भी बताइए। और ये भी बताइए कि पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो बेहूदगी हो रही है और ख़वातीन जिस तरह से कपड़े उतार रही हैं और जिस तरह से उस्मान डार की वालदा ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ख्वाजा आसिफ को भी नंगा करना चाहती हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। और ये कि जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अभी तक ठीक है और अल्लाह हमेशा इसको ठीक रखे। और ताहिरुल कादरी ने जो अपना अलायंस किया है जरदारी साहब के साथ, और ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसके बारे में आके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।